یہ ظلم میرے خلاف نہیں، اس ملک کے خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے، آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مذاق ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہم جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا تباہ، غربت کے لکیر کے نیچے اتنے لاکھ لوگ دکھیلے گئے، نہ کسان کام کر سکتا، نہ محنت کش کام کر سکتا، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کرنا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لانگ مارچ، ڈرامہ، تماشا، اس طریقے سے نہ ملک چلتا ہے، نہ سیاست ہو سکتا ہے۔ ہم تو اپنے مخالف کو کہیں گے کہ پہلے وہ انسان بنے، پھر وہ سیاستدان بنے۔ پاکستان بچے گا، پاکستان کا معیشت بچے گا، پاکستان کے عوام بچیں گے تو پھر کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہم وزیر اعظم کے کرسی پہ لڑ سکتے ہیں۔ ایک طرف عمران کا ضد، سلیکٹڈ کا انا، اور دوسری طرف ہمارے سیلاب کے متاثرین، ہمارے معاشی جو سیلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اور ہمیں اس کو اب درست کرنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ اتنا زیادہ نقصان کو چند مہینے میں ہم حل نہیں کر سکتے۔ شکر الحمدللہ میں نے ٹائملی وقت پہ جو اقوام متحدہ کا سربراہ ہے، جو سیکرٹری جنرل ہے، جو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کو سنبھالتا ہے، اس کو میں نے یہاں پاکستان خود دعوت دے کے لے کر آیا، لڑکانہ کو دکھایا، بلوچستان دکھایا کہ وہ خود اپنا آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہمارے ہاں نقصان کیا ہوا ہے۔ یہ واقعی قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا اپنا ملک کا پورا حصہ اگر ڈوب جاتا، اتنا لوگ، نہ اتنا نقصان ہو جاتا، اور ہم اس کی شکر گزار ہے کہ وہ ہر قدم پہ پاکستان کا مدد کر رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں کہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کبھی کسی ایک ملک سے، کبھی دوسرا ملک سے، کبھی کسی تیسرا ملک سے، کہ میرے لوگ ڈوب چکے، ان کے گھر تباہ، ان کے فصل تباہ۔ جو پہلے غریب تھے ان کے لیے تو انتہا ہے مصیبتوں کا، لیکن پہلے جو غریب نہیں تھے، جو اپنا کاشتکاری کرتے تھے، اپنا محنت مزدوری کرتے تھے، سفید پوش ہوتے تھے، ایک سیلاب کے بعد سب کے سب غربت کے لکیر کے نیچے دکھیلے گئے ہیں۔ اگر 30 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا تو اس کا آدھا وسائل جمع کرنے کے لیے ہمیں سال سے تو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم بہت شکر گزار ہے یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کا کہ وہ جنوری 9 پہ یورپ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کا، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مل کے پاکستان کو ایک بار پھر تعمیر کرنا، سیلاب متاثرین کا مدد کرنا کا سلسلہ وہ لانچ کریں گے، اپنا پروگرام دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور وہ پروگرام انشاءاللہ تعالی میں دنیا بھر میں لے کے جاؤں گا کہ کیسے اور کس طریقے سے ہم مل کے نہ صرف سیلاب متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں، ہمارا ذرائع معیشت اور جو لوگ ذرائع معیشت کا حصہ ہے، جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں اس سیلاب سے، ان کا کیسا مدد کرنا ہے، اور پورا پاکستان میں ایسا انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کا تعمیر نو کر سکے۔ اس سلسلہ میں میں خاص طور پہ آپ سب کو اور سب کے سامنے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کا تعریف بھی کرنا چاہوں گا، شکریہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کمال شاہ صاحب، مجھے بتانے تو دے تالیاں سے پہلے، جو کمال شاہ صاحب نے کیا میں آپ کو سمجھاؤں۔ جب بارشیں چل رہے تھے، ابھی تک پورا سیلاب جمع نہیں ہوا، تو شاہ صاحب نے اس وقت سے سندھ کے جو پروجیکٹس ضروری ہوگا،
سیلاب سے تعمیر کرنے کے لیے، سیلاب سے نکلنے کے لیے، عوام کے لیے جو جو پروجیکٹس ضروری تھے ان کے لیے وہ پورا تیاری کیا، پورے سکیمز بنائے میرے لیے کہ گھروں کو ہم کیسے تعمیر کریں گے، زراعت کو ہم کیسے بحال کریں گے، غربت کا مقابلہ کیسے کریں گے، اتنا اریگیشن کا ہم کیسے صحیح کریں گے، پورے سکیمز تیار کیا، ٹائم سے پہلے مکمل کیا۔ اور اب جب میں امریکہ میں تھا، آپ کا شاہ صاحب کی محنت کی وجہ سے، آپ کا شاہ صاحب کی تیاری کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں تھا کہ ہم ورلڈ بینک سے، جو عالمی بینک ہے، اس سے $2 ارب کا قرض سندھ کے عوام کے لیے، سیلاب کے متاثرین کے لیے کا بندوبست کیا۔ اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ سی ایم صاحب نے وقت سے پہلے، اگر سی ایم صاحب کی طرح دوسری جگہوں سے اتنا ہی تیزی اور محنت کے ساتھ کام کیا جاتے، مجھے دیا جاتا، تو ان کے لیے بھی ایسا ہی بندوبست کیا جاتا۔ لیکن انشاءاللہ 9 جنوری کو پورا ملک کا پروگرام بھی ہوگا، سندھ کا پروگرام بھی شروع ہوگا، اور ہم وہ وسائل اکٹھے کرنے کا سفر، وہ جدوجہد شروع کر سکیں گے۔ جو پیسہ آپ کا سی ایم سندھ کی محنت کی وجہ سے ہمیں جلدی مل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو سیلاب ہے، ایک حادثہ ہے قدرت کی طرف سے، قیامت سے پہلے قیامت ہے، مگر اس موقع کو استعمال کر کے میں چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ سفر مکمل کرتے ہیں، یہ تعمیر کا کام مکمل کرتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کا پیسہ، دوسرا پیسہ، ہم سب کا حصہ، صوبہ سندھ کا، وفاق کا، سب شامل کر کے ہم سیلاب متاثرین کو اتنا مدد کریں، ہم بے گھر سیلاب متاثرین کو اتنا مدد کریں، سیلاب متاثر ہاریوں کو اتنا مدد کرے، مزدوروں کو اتنا مدد کرے کہ وہ کہہ سکے کہ اس مدد کے بعد ہمارا وہ پوزیشن، ہمارا معاشی طاقت سیلاب آنے سے پہلے جو ہمارا حال تھا اور آج جو ہمارا حال ہے، وہ سیلاب سے پہلے سے بھی بہتر ہے۔ ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سیلاب کے متاثرین، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، پورا ملک میں ہو، کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کیے جائیں۔ اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں تو پورا ملک کا معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ڈیولپمنٹ کے بعد، اس انویسٹمنٹ کے بعد آپ کا مستقبل بہتر ہو، آپ معاشی طور پہ مزید طاقتور بنیں، اور آپ کے بچے کا زندگی آپ کا زندگی سے بہتر ہو، ان کا مستقبل روشن ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم ورلڈ بینک سے قرض لے رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی سندھ بھر میں گھر تباہ ہوئے، گھر کو کہیں نقصان ہوا، کہ مکمل طور پہ تباہ ہوا، ان کے لیے ہم ورلڈ بینک کا قرض سے ایک حصہ ہم کیش دیں گے، پیسہ دیں گے، تاکہ اس پیسہ کے ساتھ وہ تھوڑا بہت اپنا جو گھر ہے، جو بھی سیلاب متاثرین ہے، اگر ان کا گھر کا نقصان ہوا، وہ اپنا گھر کا تعمیر نو کر سکیں۔ ہم ساتھ ساتھ ایک بلا سود قرضہ دیں گے، تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہے اپنے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے یا جو بھی، وہ بلا سود قرضہ بھی موجود ہو۔ مگر سب سے بڑھ کر سندھ بھر میں جن جن کا گھر کو نقصان ہوا، گھر تباہ ہوا، ان کا تو کچا گھر تو ہے، مگر وہ اس گھر کے مالک نہیں ہیں، اس زمین کا مالک نہیں ہے۔ تو میں نے سی ایم سندھ سے کہا ہے، اور چیف منسٹر سندھ اس بات پہ قائل ہے کہ یہ اب ہمارا موقع ہے، ہمارا باری ہے کہ ہم اپنا لینڈ ریفارمز کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پیسہ دیں گے تاکہ گھر تعمیر ہو،
نہ صرف لون دے کے قرض دیں گے بلا سود قرض تاکہ آپ اپنا گھر تعمیر ہو، لیکن اگر وہ گھر کچی آبادی میں ہے، گھوٹ آباد میں ہے، اور وہ زمین صوبائی حکومت کا ہے، وفاقی حکومت کا ہے، اس سلسلہ کے بعد وہ حکومت کا زمین نہیں رہے گا، وہ آپ کا زمین رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم سیلاب متاثرین کو حق ملکیت دلوائیں گے، اپنے زمین کا، اپنا گھر کا مالک بنائیں گے، اور راتوں رات انشاءاللہ تعالی راتوں رات آپ کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوا۔ راتوں رات یہ جو اسکیم ہم کریں گے، ہم گھر کے عورتوں کو زمین کا مالک بنائیں گے، اور جب یہ ہم کام کریں گے تو راتوں رات تو آپ کا معاشی قوت میں اضافہ ہوگا، معاشی طاقت میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ ہمارا شہید بی بی کا نظریہ کے مطابق عورتوں کا امپاورمنٹ ہوگا، مگر سب سے بڑھ کر اب یہ احساسہ آپ کا احساسہ ہے۔ نسلیں سے لوگ اسی زمین پہ جی رہے ہیں، ان کے آنے والے نسلیں بھی اسی زمین پہ جئیں گے۔ نہ حکومت کا کام کا ہے، نہ وفاق کا، نہ صوبہ کا کام کا ہے، یہ آپ کے گھر ہے۔ اگر قدرت کی طرف سے اتنا بڑا قدرتی آفت آیا ہے تو ہم پہ فرض ہے، پاکستان کے پہ فرض ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور میرا ذہن میں یہی خیال آیا کہ جو آپ کا اثاثہ ہے وہ آپ کا بنے، وہ آپ کا ایسا ایک اثاثہ بنے گا کہ اگر آپ نے مزید بزنس کرنا ہے، آپ نے مزید، آپ کا زراعت ہے اور آپ نے کوئی قرض لینا ہے، تو ایک اثاثہ ہوگا جس کے اگینسٹ آپ قرض لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کا کیا کہتے ہیں، قوت خرید، یا آپ کا بائنگ پاور میں اضافہ ہوگا، آپ کا معاشی جو سٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ نہیں چاہتے اور بس اپنا گھر، اپنا اثاثہ پاس رکھنا چاہتے ہو تاکہ آپ آنے والے نسل کو یہ اثاثہ دے سکتے ہیں، تو اس اثاثہ میں جو قیمت ہے اس کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ کے بچے یا ان کے آنے والے نسل اگر چاہے یا ضرورت پڑے ان کو، وہ کوئی قرض لے سکتے ہیں یا وہ بیچ سکتے ہیں اور اس سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور اس انشاءاللہ انقلابی سٹیپ سے ہم نہ صرف سیلاب کا حل نکالیں گے، مگر غربت کا مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہمارا شہیدوں کا فلسفہ پہ چلتے ہوئے پاکستان کے عوام کے کام آئیں گے۔ اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جب موقع ملے، جب مناسب ہو، تو اسی ورلڈ بینک کا جو پروگرام ہے اور آگے جا کے جو پروگرامز بنتے ہیں اس کے مطابق ہم خاص طور پہ زراعت پہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے ایسے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں جس سے ہم پرائیورٹی سیلاب متاثرین کو دیں گے، مگر ساتھ ساتھ ایسے صورتحال بنائیں گے کہ ہر ایک سیلاب متاثرین کہہ سکیں گے کہ سیلاب آنے سے پہلے میرا معاشی حالات تو ایسے تھے، مگر اب سیلاب جانے کے بعد اور حکومت سندھ اور حکومت پاکستان کے مدد کے بعد میں معاشی طور پہ اس دن سے بہتر ہوں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو باقی کافی معاشی مشکلات ہیں، مگر ہم پر امید ہیں کہ ماضی میں بھی وزیر اعظم صاحب اور اس کی جو فائنانشل ٹیم ہے انہوں نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا، ڈیفالٹ سے بچایا، اور آگے جا کے بھی جو بھی معاشی مشکلات ہوں گے وہ بھی وزیر اعظم کی معاشی ٹیم سنبھالیں گے ضرور۔ یہ بات تو طے ہے کہ وہ آدمی جو اس معاشی بحران کا ذمہ دار ہے، وہ سلیکٹڈ، جس کا یہ جو ہمارا معیشت پہ خودکش حملہ کیا تھا، جس نے مہنگائی کا یہ سونامی کھڑا کیا، جس نے غربت کا جو آگ ہے پوری ملک میں چلا دیا، اس شخص کو پھر سے موقع نہیں مل سکتا ہے کہ مزید ہمارا معیشت کو تباہ کرے، مزید ہمارے عوام کے لیے معاشی مشکلات پیدا ہو۔ ساتھیوں، جب ہم نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تو ہم نے
سلیکٹڈ سے نجات اور جمہوریت کا بحالی کے لیے ہم نکلے تھے. آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہم کامیاب تھے. ہم جیت چکے ہیں اور ایک قسم کا جمہوریت کی فضا میں اس سمت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن عمران کا جانے کے علاوہ, اس وزیر اعظم کو نکالنے کے علاوہ آپ کا ایک اور بڑا کامیابی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ملک کا سپہ سالار وردی میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے اور مانتا ہے کہ سیاست میں مداخلت ہوتا تھا, اور یہ پورا ادارہ فیصلہ کرتا ہے, توبہ کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ جمہوریت کا انتقام ہوتا ہے. یہ جیالو کی جد و جہد کا نتیجہ ہے. یہ 3 نسلوں کا سفر ہے. یہ جیے بھٹو کا نعرہ کا فتح ہے. یہ بی بی شہید کا جمہوری انتقام ہے. یہ قائد عوام کا جمہوری انتقام ہے. اور اب میرے اوپر فرض ہے, آپ کے اوپر فرض ہے کہ یہ جو وعدہ ملک اور قوم کے ساتھ کیا گیا کہ ادارے غیر سیاسی ہوں گے, سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, آئین کے پابند ہوں گے, اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے, اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے. اسی وعدہ کے مطابق, اسی بات کے مطابق یہ ادارہ چلتا ہے. اس لیے اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کا ترقی کوئی نہیں روک سکتا. اگر ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے گا تو یہ نہ صرف آپ کی جیت ہے, یہ پورے پاکستان کی جیت ہے. مگر مشرف کے باقیات کے لیے, سلیکٹڈ کے لیے, یہ ان کی سیاست کی قیامت کا نشانی ہے. اس اعلان کے بعد مشرف کے باقیات اور یہ سلیکٹڈ لوگ سیاسی یتیم بن چکے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ بنی گالہ سے چیخیں نکل رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ گھراؤ جراؤ کا سیاست کیا جا رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کبھی جی ٹی روڈ پہ پھرتے ہیں, پھر اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ڈر کے واپس بھاگ جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ چپ چپ کے ویڈیو تقریر کرتے ہیں. ہمارے قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے بھی یہ تھا آپشن, مگر شہید بی بی دلیر لیڈر تھی. آمروں کی کوششوں کے باوجود, دہشت گردوں کی کوششوں کے باوجود وہ اپنا کام کرتی رہی. یہ بزدل تو بنی گالہ میں بھی چپ کیا, مگر اپنا سازشیں جاری رکھے گا. اس کا ہر کوشش یہ ہوگا کہ فوج کو سیاست میں دکھیلا جائے. کھلم کھلا آرٹیکل 6 کا خلاف ورزی کیا جا رہا ہے. جلسوں میں, پریس کانفرنسز میں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین توڑو, آئے عمران کا مدد کرو. آئین توڑو, آئے عمران کا انگلی پکڑو. آئین توڑو, آئے عمران کا ناپی چینج کرو. انشاءاللہ تعالی ہر غیر جمہوری سازش کو آپ نے ناکام کروایا, یہ غیر جمہوری سازش بھی آپ ہی ناکام کروائیں گے. ان کا یہ کوشش ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ورگلایا جائے. ان کا یہ کوشش ہے کہ دباؤ ڈالا جائے, ایسا ماحول پیدا ہو کہ ایک بار پھر میرا عظیم ہم وطنوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کت پتلی کا ہمیشہ کے لیے بندوبست کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا
ہمارے ایک آخری اس کے لیے وارننگ ہے، آخری وارننگ ہے کہ آئے واپس پارلیمان میں، بیٹھو اپنا کرسی پہ، آئے پارلیمان میں، آئے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو، سیاستدان کہتے ہو، جمہوری پسند مانتے ہو، تو آئے پارلیمان میں بیٹھے اپنا کام کریں۔ ہم نے 4 سال آپ کو اپوزیشن میں بھگتا، تو اپنا کام کرتے ہوئے اپوزیشن کے بینچز میں بھگتا۔ تو نے پہلے دن سے نخرے کرنے شروع کر دیے، باہر رونا کرنا شروع کر دیا، اس فلسفے کے مطابق چل رہے ہو کہ آپ کو نہیں کھیلنے دیا تو آپ کسی اور کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ اس میں نقصان اگر ہو رہا ہے تو عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اگر اس میں ایک نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس آخری وارننگ ہے، آئے پارلیمان میں بیٹھو، آئے پارلیمان کا حصہ بنو۔ یو آر اے اسٹرینجر ٹو دا ہاؤس، آپ آئے ہاؤس میں آئے، پھر حکومت، پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گے۔ سڑکوں کے فرقے کلندم تنظیم کے ساتھ کلندم تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے۔ آئے پارلیمان کا حصہ بنے، وہاں اپنا کردار ادا کرے، اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز، آئے اب ریفارمز کی بات کرے، آئے صاف شفاف الیکشنز کے ریفارمز کے لیے اپنا حصہ ڈالو، نیب ریفارم کا آپ اپنا حصہ ڈالو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف بھی نیب استعمال ہو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس یہ بہانہ ہو کہ وہ دھاندلی کے۔ آپ آئے، اپوزیشن کا کام کرے، آئے ترمیم میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور ہر چیز پہ بات ہو سکتا ہے۔ نخرے کریں گے، سازشیں کریں گے، آرٹیکل 6 کے حرکت میں شامل ہوں گے، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی سے رو رہے ہو، ابھی تک آپ کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے۔ آپ نے میاں صاحب کی بیٹی کو ان کے آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا، اپنے صدر زرداری کو تو چھوڑے، صدر زرداری کی بہن کو بھی گرفتار کیا۔ آپ کا بھی بہن ہے، آپ کا بھی بیٹی ہے، آپ کا بھی خاتون اول یہ موجود ہے، ابھی تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا۔ اس لیے ہم تو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے، نہ ہی ہم سیاسی انتقام کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے، اگر آپ جمہوری کردار نہیں اپنائیں گے، پارلیمان میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے، پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے، اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ صدر زرداری تو 11 سال جیل میں برداشت کر کے ہنس کے نکلتے ہیں، ایسے وکٹری۔ یہ جو کارکن ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کیا تشدد برداشت نہیں کی، کورے کھائے، پھانسیاں چڑھے، جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے۔ آپ کے جو گرمی میں خراب ہونے والے کارکن ہیں نا، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے ہر وہ تکلیف اٹھایا ہے تاکہ آنے والے نسلوں کو نہیں اٹھانا پڑے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مخالف ہے ان کو بھی یہ مشکل نہ دیکھنا پڑے، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں سب اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنا ذات کو نہیں عوام کو ترجیح دینا پڑے گا۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب عوام کو موقع دیا جائے گا تو عوام آپ کو بھی پہچانتے ہیں اور ہمیں بھی پہچانتے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ 4 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا،
اور عوام جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو معاشی مشکلات سے نکال سکتے ہیں، جو خارجہ سطح پہ مشکلات ہے وہ نکال سکتے ہیں، وہ اس سے نکال سکتے ہیں، اور اس ملک کو بھی ہم چلا سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جب آپ کے دور تھا تو پاکستان پوری دنیا میں آئسولیٹڈ تھا۔ عوام جانتے ہیں کہ آپ کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اب عوام جانتے ہیں کہ جب یہ ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے تو چاہے ہم وہ اقوام متحدہ میں جائے یا امریکہ میں جائے یا چین میں جائے، ہم سر بلند کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کا ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں جب بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا تھا، زبانی وار کرتا تھا تو آئیں بائیں آپ دیکھتے تھے۔ آپ کے دور میں جب کشمیر کا معاملہ اٹھا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ پارلیمان پہ اٹھ کے آپ نے کہا میں کیا کروں۔ اب جب ایک نوجوان وزیر خارجہ ہے تو میں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے بھارت کو جواب بھی دے سکتا ہوں، مودی کو جواب دے سکتا ہوں، مودی کو بے نقاب کر سکتا ہوں۔ دہشت گردوں کے نہیں، دہشت گردی کے جو شہید ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے وقت ہے وہ نوجوانوں کا وقت ہے۔ جو آنے والے دن ہیں یہ تو نوجوان قوم کے لیے نوجوان قیادت کے وقت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سلیکٹڈ کو ہمیشہ کے لیے ریٹائرڈ آؤٹ کروا دے اور نوجوانوں کو موقع دیا جائے کہ وہ آگے آئے، اپنی جماعتوں میں کردار ادا کرے، ایوان میں آئے، پارلیمان میں اپنے ملک کا، اپنے عوام کا نمائندگی کرے، دنیا بھر میں اپنے عوام کے نمائندگی کرے۔ وہ یہ جو اب ماضی کے حصے ہو چکے ہیں، جو بزرگ بن چکے ہیں، جو چل نہیں سکتے ہیں اور ابھی بھی ایسے لگے ہوئے ہیں، ان کو آرام سے گھر بیٹھنا چاہیے۔ عوام کو جینے دے، پاکستان کو جینے دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان